بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ استغفار اور توبہ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے تو توبہ کرتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کا اثر نہ ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اثرات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کی جائے تو نہایت عاجزی اور دل سے کی جائے تو اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ استغفار اور توبہ جو دل سے کی جائے تو اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ پاک تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے۔ آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین پر خیر و برکت ہوگی، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے اور باغوں کے درمیان نہریں جاری کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے توبہ اور استغفار اور معافی مانگنے کے برکات۔ ایک بار امام حسن بصری رحمت اللہ کے پاس 4 اشخاص آئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے کہا بہت قحط سالی ہے، دوسرے نے کہا بہت تنگ دستی اور غربت ہے، تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہے، اور چوتھے نے اپنے باغ کی خوش سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں کی باتیں سنی اور چاروں اشخاص کو کہا کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو تو تم سب کی مشکلات اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ نے کہا، میں نے تو بس وہی حکم دیا ہے جو بات اللہ پاک نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلادھار پانی برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ سبحان اللہ، استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان ہیں۔ اے اللہ، ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل کرنا اور استغفار کی خیر و برکت سے فیضیاب کرنا۔ اے اللہ پاک، تو یقیناً فریادوں کو سننے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔